بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہیں۔ مولا علی کا ایک خط ہے جو آپ نے یزید کے باپ کو لکھا ہے، جس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا جنگ کو، تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت کا کون سا حصہ آپ کو ملے گا، کون سا مجھے، جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ مولا نے نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، فرماتے ہیں کہ احسن المکتوب، یہ سب سے مولا کا خوبصورت اور اچھا خط ہے جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی، 80 خطوط میں کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں ہے۔ مولا نے اس کو لکھا، کہا کہ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ توجہ، اس کے نانا کی طرف اشارہ تھا، منکم المکذب، ہم میں سے نبی، تم میں نبی کو جھٹلانے والا۔ پھر مولا فرماتے ہیں منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں، ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، اس کے ماموں کی طرف اشارہ، نام نہ کہلائیے گا پہنچ جائیے گا۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء، ہم وہ جن کے خاندان سے عالمین کی ملکہ، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، قرآن نے جس کے لکھا ام جمیل کے لیے، ابو لہب کی بیوی تھی، جسے خط لکھ رہے تھے اس کی پھپھی تھی، رشتوں سے پہنچیے گا کچھ نہ کہلائیے گا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ، اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے رسول خدا پہ اوجڑی پھینکی تھی، اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ٹوٹے ام جمیل کے۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ مولا نے خط لکھا ہے، مولا علی نے، علی رضا رضوی کا نہیں ہے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ مولا نے فرمایا ومنکم صبیۃ النار، یزید کی طرف اشارہ، دیگر افراد کی طرف اشارہ، تم میں جہنم کے بچے، خبردار ہم سے مقابلہ نہ کرنا۔ پھر مولا نے ایک جملہ لکھا، اگر تو کہتا ہے کہ فوجوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں، 1.5 سال سے جنگ ہو رہی ہے، تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، ہم دونوں لڑ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مولا نے کہا ایک تلوار تو لے، یزید کے باپ کو لکھا ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، میری سفید داڑھی نہ دیکھ، یہ نہ سوچ علی بوڑھا ہو گیا، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ مولا نے کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ بازو کمزور ہوا نہ تلوار کند ہوئی ہے، تلوار کند نہیں ہوئی۔ پھر مولا نے فرمایا جس تلوار سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کو مارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، علی آج بھی بوڑھا نہیں، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر۔ مولا نے جو خط میں لکھا تھا پوتے نے دربار میں خطبے میں بتایا کہ آج بھی نور محمدی بھی باقی ہے، جلال حیدری بھی باقی ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے میں زنجیروں میں ہوں، ذرا ایک تلوار دے، دیکھ علی کا خون کتنا اثر رکھتا ہے۔ اچھا جب خطبہ سنا نا تو یزید نے فوراً، دیکھیں تحریک کن دو ہستیوں نے چلائی، فوراً یزید نے کہا اب تک کیا کہہ رہا تھا، باغی تھے میں نے مار دیا، بار بار کہتا تھا وہ واجب القتل تھے، مارنے پہ شرمندہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا باغی تھے، اور فتویٰ لے کے اس نے مارا تھا کہ قاضی نے فتویٰ دیا تھا ہاں یہ باغی ہیں، کیونکہ یزید خلیفہ ہے، جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ باغی، تو اب تک کہہ رہا تھا یہ واجب القتل تھے، میں نے بالکل صحیح مارا حسین اور ان کے اصحاب کو۔ جیسے ہی مولا سجاد کا خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا سارے دربار میں بغاوت ہو رہی ہے، میں نے نہیں مارا حسین کو،
جسے آج تک بہت سے مسلمان پیش کر رہے ہیں. اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے اب پچھتا رہا تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے یہاں مار دیں، میں نے کیوں بتایا کہ میں نے مارا تھا. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا. میں نے آپ کے قاتل سے اقبال جرم کروا دیا. شاید یہاں بہت سے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں. He has pleaded guilty. اس نے اقبال جرم کر لیا. بھئی دو ہی طرح سے یا تین طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے، یا گواہ موجود ہو یا پھر مجرم خود کہے میں نے جرم کیا. اب گواہوں کو مان نہیں رہا تھا. جب اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے. تو ہر قاتل یہی کہتا ہے میں نے نہیں مارا، ایک موقع اور دے دو. اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں، جب قیامت میں اٹھاؤں گا نا تو بڑے بڑے مجرم اللہ سے پلٹ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے انہ وقائل، یعنی یہ وہ جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، عمل نہیں کرے گا. میں دوبارہ موقع دوں پھر وہی دہرائے گا، وہی سارے جرائم کرے گا، پھر واپس آئے گا حساب مانگوں گا، ایک موقع اور دے دے. تو یزید نے بھی یہی کہا میں نے نہیں مارا. تنہائی میں کہتا تھا اگر حسین واپس آ جائے میں پھر دوبارہ مار دوں گا. اور یہاں تک کہ اتنا پتھر دل اور سنگ دل تھا، نے دیکھا کہ نہیں اب بغاوت ہو رہی ہے، انہیں واپس بھیج دو، ان قیدیوں کی وجہ سے کہیں شام میں بغاوت نہ ہو جائے. سید سجاد نے اس انداز سے تحریک کو چلایا. بھائی